السلام علیکم، میں ہوں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دینے لگے ہیں وہ اسپیشلی چونکہ گرمیوں کا موسم ہے اور گرمیوں کے حوالے سے تخم بلنگو کا استعمال بلا جھجک کیا جاتا ہے اور وافر مقدار میں کیا جاتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارکیٹ کے اندر جو شربت اویلیبل ہوتے ہیں ان کے اندر اکثر بلنگو کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کو کچھ دیر پانی میں بھگونے سے اس کے اندر کچھ لیسدار مواد بن جاتا ہے جو کہ پینے میں اور بھی مزہ کرواتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزیں اب ترتیب کے تحت بنائی ہیں اور سب چیزوں کا استعمال اپنی اپنی جگہ فوائد رکھتا ہے، لیکن دنیا میں اتنی ساری چیزیں پیدا کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے سامنے آپشن رکھے۔ اب چونکہ اس کا مزاج سرتر ہے اور یہ اعصاب سے متعلق ہے، ڈائریکٹ انسان کے دماغ سے متعلق چیز ہے، اور اس کی ضرورت اکثر ہمیں اس وقت پڑتی ہے کہ جب ہمارا جگر شدید دباؤ میں موجود ہو۔ اگر ہمارے جسم میں ایسڈ کا لیول یا حرارت کا لیول نارمل ہے تو پھر تو گرمیوں میں بلنگو کا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اب تعین کیسے کیا جائے گا کہ کسی انسان میں وہ سسٹم بیلنس کام کر رہا ہے؟ تو اس کا ایک سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو کانسٹیپیشن یا گیسٹرک کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا یا اس قسم کی کیفیت کے سہارا نہیں لینا پڑتا کہ اس کو قبض والی ادویات استعمال کرنی پڑیں، تو گیس وغیرہ نہ ہو پیٹ کے اندر، تو یقیناً بلنگو کا استعمال صرف گرمیوں کی حد تک مناسب ہے، کر لیا جائے۔ لیکن اگر انسان بیمار ہے، پرابلم میں ہے، تو پھر اس صورت میں بلنگو کا استعمال چاہے سردی ہو یا گرمی دونوں حالتوں میں نقصان کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس کا مزاج سرتر ہے، اور سرتر چیز ہمیشہ اس انسان کو استعمال کروائی جا سکتی ہے جس میں وافر مقدار میں حرارت پہلے سے موجود ہو یا حرارت ایکسٹرا ہو چکی ہو۔ پھر اس صورت میں جو حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے جو نقصانات ہوتے ہیں ان میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پہ حرارت کے بڑھنے کی صورت میں پیلا یرکان ہوتا ہے تو یہ مخرج صفرا ہے، صفرا کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو پھر ایسی جو چیز جو صفرا کو کم کرنے کی صلاحیت رکھے تو ہمیشہ ایسی صورت میں ہی استعمال ہوگی کہ جب جسم میں وہ ایکسٹرا ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ ہی اگر جلندار کھانسی ہو یا دونوں پسلیوں کے نیچے ہیٹ محسوس ہوتی ہو اور دل کی دھڑکن آگ کے قریب جانے سے تیز ہو جاتی ہو، اگر ایسی کیفیات محسوس ہوتی ہوں، اور اسپیشلی سل دق کی بیماری جو ہوتی ہے اس میں بھی چونکہ یہ حرارت سے متاثر ہوتا ہے بایاں لنگز انسان کا، تو ایسی صورت میں بھی سرتر چیز کا استعمال یا تر گرم چیز کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ گرم تر سے لے کے آگے آگے جتنے بھی پیرامیٹر سب کے سب استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اب اسی طرح جب بلنگو کا استعمال آپ کریں گے تو اسپیشلی جو لوگ گرمی کے پیشنٹ ہیں وہ کر سکیں گے، لیکن جو لوگ تیزابیت کے پیشنٹ ہیں وہ اس سے دور ہی رہیں تو ان کے لیے مناسب ہوگا۔ اور تیزابیت کا واضح جو نشانیاں انسان کی باڈی میں موجود ہوتی ہیں وہ تقریباً تمام ویڈیوز میں گاہے بگاہے ایکسپلین کرتا رہتا ہوں۔ اس میں کانسٹیپیشن جیسے مسائل تو سر فہرست ہیں، اس کے بعد زبان کا سفید ہونا، اس کے بعد تیزابیت کا بڑھ جانا، تو ایسی حالتوں میں اس کا استعمال بلنگو جیسی چیزوں کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا استعمال سے فائدہ تبھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ جب آپ کی باڈی میں حرارت بیلنس ہو یا حد سے زیادہ تجاوز کرے، ان دونوں صورتوں میں۔ لیکن اگر آپ کسی ایسیڈیٹی کے معاملات کو آپ ہیٹ سمجھتے ہیں اور پھر آپ بلنگو کا استعمال کرتے ہیں تو پھر اس سے بڑی نادانی اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ اس کے بھرپور نقصانات آپ کو ملنا شروع ہوں گے۔ کوئی بھی چیز ہے دنیا میں اللہ نے بلا مقصد پیدا نہیں فرمائی، اور جو چیز پیدا فرمائی اس کا فائدہ اور نقصان انسان کے سامنے رکھا، لیکن اب انسان کا کام ہے کہ ان چیزوں کو پرکھے، اس کو اپلیمنٹ کرے اور اس کے زندگی میں فائدے اور نقصان دونوں کے بارے میں وہ پوری طرح جانتا ہو۔ جیسے کہ ہم بجلی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اگر اس کو ہاتھ لگائیں گے تو یہ ہمیں مار ڈالے گی، تو یہ اس کا ایک روپ ہے، اس کا ایک رخ ہے کہ جو انسان کے سامنے آتا ہے، اور پھر اس سے فائدے بھی ہم کتنے اٹھاتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ بھی بجلی کی وجہ سے ہے، اگر بجلی نہ ہو تو پھر یہ سارا نظام چلنا ممکن نہیں ہوگا، لیکن جہاں پہ اس کی ضرورت نہ ہو وہاں پہ اگر جیسے انسان اس کو چھو جائے تو وہ موت ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں ہر چیز کا پازیٹیو اور نیگیٹیو موجود ہے۔ کوشش کیجئے کہ اپنی اسٹڈی کو انکریز کیجئے، اپنے کھانے پینے کے طریقہ کار کو دیکھیے، اس کو پرکھیے، اور جو چیزیں آپ کی زندگی میں آپ کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اور انسان کی لیبارٹری واحد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اترنے کے بعد چیزیں خود بخود بولتی ہیں۔ جیسے کسی انسان میں اگر چاول کھاتا ہے تو اس کے اثرات
اثرات اس کو محسوس ہوں گے۔ اگر اس کو ہاضمہ ٹھیک کر گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل لیول پہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کبھی کبھار کھا سکتا ہے۔ لیکن اگر کھانے کے بعد دل کی بلاکیج آتی ہے، گھٹن کا احساس ہوتا ہے، بے چینی کا احساس ہوتا ہے، تو پھر کھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اپنی زبان کے ذائقے کو دیکھتا ہے، وہ اپنی صحت کو نہیں دیکھتا۔ اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں، ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔